صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی چھٹی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن، شعر نمبر 97 اور 98 میں خوش آمدید۔ آج کے ان دو اشعار کے اندر بھی قرآن مجید کے عجائبات ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا معان کموج البحر فی مدد وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام علی الاکثار بالسآم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ قرآن مجید کے معانی کثرت اور اضافے میں سمندر کی لہروں کی طرح ہیں اور خوبصورتی اور قیمت میں سمندر کے گوہر سے فوقیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے عجائبات نہ تو گنے جا سکتے ہیں اور نہ ہی شمار کیے جا سکتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کثرت سے تلاوت کرنے کے باوجود طبیعت اس سے اکتاتی نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لام لیے، ہا اس، یعنی اس قرآن مجید کے لیے، معانی یہ معنی کی جمع ہے، یعنی قرآن مجید کے ایسے معانی ہیں۔ کاف جیسا کہ، موج، موج کہتے ہیں لہر کو، بحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو یا بڑے دریا کو، فی میں، مدد اضافہ، واو اور فوق کہتے ہیں اوپر کو، جوہر، جوہر کہتے ہیں گوہر کو، ہی اس، یہ لوٹ رہا ہے اس سمندر کی طرف، یہ جو ہے نا اس کے ذریعے سے سمندر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فی میں حسن خوبصورتی، واو اور قیم، یہ قیمت کی جمع ہے، قیمت۔ آگے دیکھیں، فا لہذا لا تعدو گنے نہیں جا سکتے، واو اور لا تحصا شمار نہیں ہو سکتے۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، گنا نہیں جانا یا شمار نہیں ہونا۔ عجائب یہ عجیب کی جمع ہے، ہا اس یعنی قرآن مجید، اس قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ کے اندر، کلام کے اندر جو ندرت اور انوکھا پن ہے، فصاحت و بلاغت ہے اور بے شمار معانی ہیں، یہ گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں ہو سکتے۔ واو اور لا تسامو متصف نہیں ہوتا، الا باوجود، اکثار کثرت سے پڑھنا یا کثرت سے تلاوت کرنا، سام اکتاہٹ۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شعر نمبر 97 ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی آیات کو سمندر کی لہروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، سمندر ہے، اس میں ایک لہر آتی ہے، اس ایک لہر کے پیچھے دوسری لہر آتی ہے، اس کے پیچھے تیسری لہر، چوتھی لہر، پانچویں لہر، وہ لہروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لمبا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہر لہر کو دوسری لہر سے طاقت اور قوت ملتی ہے، اور ہوتے ہوتے اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ اس لہروں کے سامنے کو بڑی سے بڑی طاقتور چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جہاز، ہزاروں لاکھوں من ٹن وزنی جہاز، جب اس سمندر کی بڑی بڑی لہروں کے سامنے آتے ہیں، طوفان کے سامنے آتے ہیں، تو وہ اس کو بالکل چٹخ دیتی ہے، پٹخ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن مجید کے جو معانی ہیں وہ ایسے ہی بے شمار ہیں، ایک معنی کو دوسرے معنی سے طاقت اور قوت ملتی ہے، اضافے کے اندر، خوبصورتی کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر قرآن مجید کے معنی ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کے ایسے ایسے معنی ہیں جیسے کہ سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک لہر کو دوسری لہر سے تائید حاصل ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی قرآن مجید کے معنی کو بھی ایک معنی کو دوسرے معنی سے تائید حاصل ہوتی ہے۔
وفوق جوہرہ فی الحسن والقیام، لیکن آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات کو سمندر کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ ہر اعتبار سے نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے تو ہے کہ جس طریقے سے سمندر کی طاقت اور قوت بے تحاشا ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور ندرت اور انوکھا پن بے تحاشا اور بے شمار ہے، لیکن حسن کے اندر، خوبصورتی کے اندر، قدر و قیمت، مقام اور مرتبے کے اندر سمندر کا یا بڑے دریا کا اور قرآن مجید کا کوئی مقابلہ، کوئی جوڑ اور کوئی موازنہ نہیں بنتا ہے۔ قرآن مجید اس کا جو گوہر، اس کا جو جوہر ہے، یہ سمندر کی جتنی بھی قیمتی چیزیں، آپ نے دیکھا ہوگا سمندر سے بے تحاشا اور قیمتی چیزیں نکلتی ہیں، اس میں سے بڑی بڑی مہنگی مچھلیاں نکلتی ہیں، دوسری مخلوقات نکلتی ہیں، موتی نکلتے ہیں، سیپیاں نکلتی ہیں، زیورات نکلتے ہیں، انوکھی انوکھی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ان سب کے باوجود جو مقام اور مرتبہ، جو حسن، خوبصورتی اور قیمت قرآن مجید کی ہے، جو سمندر کا جوہر، خلاصہ اور اس کا جو عمدہ سے عمدہ چیز بھی ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بتا رہے ہیں۔ لیکن جو قرآن مجید کے حسن، خوبصورتی اور قیمت ہے، یہ سمندر کے جوہر اور گوہر سے بھی اوپر ہے۔ آگے فرمایا کہ قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں یہ بے حد و حساب ہیں، شمارے نہیں ہو سکتے۔ کوئی گننا چاہے وہ گن ہی نہیں سکتا، کوئی شمار کرنا چاہے وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اس کی فصاحت کو نہیں شمار کر سکتے ہیں، اس کے بلاغت کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس کے الفاظ کو لانے کا طریقہ اور اس کے اندر جو معانی ہے، اس کے اندر جو تشبیہات ہیں، اس کے اندر جو استعارے ہیں، اس کے اندر جو مثالیں ہیں، یہ بے حد و بے شمار ہیں، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرمایا کہ قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں یہ گنے نہیں جا سکتے، یہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی صفت ہے جو صرف قرآن مجید کے ساتھ ہی خاص ہے کہ کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں نا، آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، دو مرتبہ پڑھیں گے، تیسری مرتبہ آپ کو اکتاہٹ ہو جائے گی، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، تین بار پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، طبیعت کو ملال نہیں ہوتا، اکتاہٹ نہیں ہوتی، طبیعت اس سے متنفر نہیں ہوتی، دل کرتا ہے کہ بندہ اور زیادہ پڑھتا رہے، اور زیادہ پڑھتا رہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی ایک عجیب اور انوکھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے یہ متصف نہیں ہوتا ہے اکتاہٹ کے ساتھ، یعنی اکتاہٹ نہیں ہوتی علی الاکثاری، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کے باوجود۔